ظہیر نامی نوجوان کو اپنے پڑوس میں رہنے والی لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے، لیکن اس گھر میں 3 لڑکیاں ہیں اور تینوں برقع پہنتی ہیں۔ ظہیر خط کسی اور کو لکھتا ہے اور ہاتھ کسی اور کا پکڑتا ہے۔ اسی چکر میں اس کی ایک دن پٹائی ہو جاتی ہے اور پٹائی کے فوراً بعد اسے ایک رکا ملتا ہے کہ تم اپنی ماں کو میرے گھر کیوں نہیں بھیجتے، آج 3 بجے سینما میں ملنا۔ ظہیر جب 3rd ایئر میں داخل ہوا تو ایک دن اس نے محسوس کیا کہ اسے عشق ہو گیا ہے، اور عشق بھی بہت اشد قسم کا، جس میں اکثر انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وہ کالج سے خوش واپس آیا کہ 3rd ایئر میں یہ اس کا پہلا دن تھا۔ جو ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگا، اس نے ایک برقع پوش لڑکی دیکھی جو ٹانگے میں سے اتر رہی تھی۔ اس نے ٹانگے میں سے اترتی ہوئی ہزارہا لڑکیاں دیکھی تھی، مگر وہ لڑکی جس کے ہاتھ میں چند کتابیں تھیں سیدھی اس کے دل میں اتر گئی۔ لڑکی نے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا اور ظہیر کے ساتھ والے مکان میں چلی گئی۔ ظہیر نے سوچنا شروع کر دیا کہ اتنی دیر وہ اس کی موجودگی سے غافل کیسے رہا۔ یوں تو کالج میں کئی لڑکیاں تھیں اس کی ہم جماعت، مگر ظہیر نے کبھی ان سے بات چیت نہیں کی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ بڑا روکھا پھیکا تھا، اصل میں وہ ہر وقت اپنی پڑھائی میں مشغول رہتا، مگر اس روز جب اس نے اس لڑکی کو ٹانگے پر سے اترتے دیکھا اور وہ ان ہاتھوں کے متعلق سوچنے لگا جن میں کتابیں تھیں، پتلی پتلی سفید انگلیاں، ایک انگلی میں انگوٹھی، دوسرا ہاتھ جس نے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا وہ بھی ویسا ہی خوبصورت تھا۔ ظہیر نے اس کی شکل دیکھنے کی کوشش کی، مگر نقاب اتنی موٹی تھی کہ اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے ساتھ والے مکان میں داخل ہو گئی، اور ظہیر کھڑا کافی دیر تک سوچتا رہا کہ اتنا کم فاصلہ ہونے کے باوجود وہ کیوں اس کی موجودگی سے غافل رہا۔ اپنے گھر میں جا کر اس نے پہلا سوال اس میں کون رہتے ہیں، اس کی ماں کے لیے یہ سوال بہت تعجب خیز تھا۔ کیوں؟ میں نے ایسے ہی پوچھا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، مہاجر ہیں ہماری طرح۔ ظہیر نے پوچھا، کون ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، باپ بیچاروں کا مر چکا ہے، ماں تھی وہ عمر کے ہاتھوں معذور ہے، اب 3 بہنیں اور ایک بھائی ہے، بھائی سب سے بڑا ہے، وہی باپ سمجھو، وہی ماں۔ بہت اچھا لڑکا ہے، اس نے اپنی شادی بھی اس لیے نہیں کی کہ اتنا بوجھ اس کے کاندھوں پر ہے۔ ظہیر صرف اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جو ہاتھ میں کتابیں لیے ساتھ والے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ یہ تو ظاہر تھا کہ وہ ان 3 بہنوں میں سے ایک تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ پنکھے کے نیچے لیٹ گیا، مگر اس روز اسے نیند نہ آئی۔ وہ اس لڑکی کے متعلق سوچتا رہا جو اس کے پڑوس میں رہتی تھی۔ کئی دن گزر گئے مگر ان کی مڈبھیر نہ ہوئی۔ کالج سے آ کر اس نے سینکڑوں مرتبہ کوٹھے پر گھنٹوں دھوپ میں کھڑے رہ کر اس کی آمد کا انتظار کیا، مگر وہ نہ آئی۔ ظہیر مایوس ہو گیا، وہ بہت جلد مایوس ہو جانے والا آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سب بیکار ہے، مگر عشق کہتا تھا کہ یہ بیکاری ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ عشق میں سب سے پہلے عاشق کو اس چیز سے واسطہ پڑتا ہے۔ جو گھبرایا وہ گیا۔ چنانچہ ظہیر نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ پہاڑ بھی ٹوٹ پڑیں تو وہ گھبرائے گا نہیں، اپنے عشق میں ثابت قدم رہے گا۔ بہت دنوں کے بعد جب وہ سائیکل پر کالج سے واپس آ رہا تھا تو اس نے اپنے آگے ایک ٹانگا دیکھا جس میں ایک برقع پوش لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا قیاس بالکل درست نکلا کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی۔ ٹانگا رکا، ظہیر سائیکل پر سے اترا، لڑکی کے ایک ہاتھ میں کتابیں، دوسرے ہاتھ سے اس نے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا اور چل پڑی۔ مگر ٹانگے والا پکارا، اے بی بی جی، یہ کیا دیا تم نے؟ اس کے لہجے میں بدتمیزی تھی۔ لڑکی رکی، پلٹ کر اس نے ٹانگے والے کو کہا، کیوں، کیا بات ہے؟ ٹانگے والا نیچا اتر آیا اور ہتھیلی پر رٹنی دکھا کر کہنے لگا، یہ 8 آنے نہیں چلیں گے۔ لڑکی نے مہین لرزاں آواز میں کہا، میں ہمیشہ 8 آنے ہی دیا کرتی ہوں۔ ٹانگے والا بڑا واہیات قسم کا آدمی تھا، بولا، وہ آپ سے رعایت کرتے ہوں گے، مگر… یہ سن کر ظہیر کو طیش آ گیا۔ سائیکل کو چھوڑ کر آگے بڑھا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک مکہ ٹانگے والے کی ٹھوڑی کے نیچے جما دیا۔ وہ ابھی سنبھلا بھی نہیں تھا کہ ایک اور اس کی داہنی کنپٹی پر اس زور کا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ اس کے بعد ظہیر اس لڑکی سے، جو ظاہر ہے کہ گھبرا گئی تھی، مخاطب ہوا، آپ تشریف لے جائیے، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا، شاید شکریہ کے الفاظ تھے جو اس کی زبان کی نوک پر آ کر واپس چلے گئے۔ وہ چلی گئی۔ ظہیر بہت خوش تھا کہ اس نے اپنی محبوبہ کے سامنے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ٹانگے والے کو خوب پیٹا تھا اور اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ برقع پوش لڑکی اپنے گھر سے کھڑکی کے پیچھے سے اس کو دیکھ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر ظہیر نے 2 گھونسے اور دے مارے۔ اس کے بعد ظہیر سر سے پیر تک اس برقع پوش کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔
اس نے اپنی والدہ سے مزید استفسار کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا نام نائلہ ہے۔ 3 بہنیں ہیں، باپ مر چکا ہے، ماں زندہ ہے، معمولی سی جائیداد ہے جس کے کرائے پر ان سب کا گزارا ہو رہا ہے۔ ظہیر کو اب اپنی معشوقہ کا نام معلوم ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے نائلہ کے نام کے خط کالج میں بیٹھ کر لکھے مگر پھاڑ ڈالے۔ لیکن ایک روز اس نے ایک طویل خط لکھا اور تہیہ کر لیا کہ وہ اس تک ضرور پہنچا دے گا۔ بہت دنوں کے بعد جبکہ ظہیر سائیکل پر کالج سے واپس آ رہا تھا، اس نے نائلہ کو ٹانگے میں دیکھا تو وہ اتر کر جا رہی تھی۔ لپک کر وہ آگے بڑھا، جیب سے خط نکالا اور ہمت جرت سے کام لے کر اس نے کاغذ اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ آپ کے کچھ کاغذ ٹانگے میں رہ گئے تھے۔ نائلہ نے وہ کاغذ لے لیے، نقاب کا کپڑا سرسرایا، شکریہ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ظہیر نے اطمینان کا سانس لیا لیکن اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے خط کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ وہ ابھی اس حشر کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور ٹانگا اس کی سائیکل کے پاس رکا اور اس میں سے ایک برقع پوش لڑکی اتری۔ اس نے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا۔ یہ ہاتھ جس سے کرایہ ادا کیا گیا تھا ویسا ہی تھا جیسا اس لڑکی کا تھا جس کو پہلی مرتبہ ظہیر نے دیکھا تھا۔ کرایہ ادا کرنے کے بعد یہ لڑکی اس مکان میں چلی گئی جہاں نائلہ گئی تھی۔ ظہیر سوچتا رہ گیا لیکن اس کو معلوم تھا کہ 3 بہنیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی نائلہ کی چھوٹی بہن ہو۔ خط دے کر ظہیر یہ سمجھتا تھا کہ آدھا میدان مار لیا ہے، پر جب دوسرے روز اسے کالج جاتے وقت ایک چھوٹے سے لڑکے نے کاغذ کا ایک پرزہ دیا تو اسے یقین ہو گیا کہ پورا میدان مار لیا گیا ہے۔ لکھا تھا، آپ کے محبت نامہ ملا، جن جذبات کا اظہار آپ نے کیا ہے اس کے متعلق میں آپ سے کیا کہوں۔ میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے اپنی لونڈی سمجھیے۔ یہ رکا پڑھ کر ظہیر بہت خوش ہوا۔ کالج میں کوئی پیریڈ اٹینڈ نہ کیا، بس سارا وقت باغ میں گھومتا رہا اور اس رکے کو پڑھتا رہا۔ 2 دن گزر گئے مگر نائلہ سے ظہیر کی مٹبھیر نہ ہوئی۔ اس کو بہت کوفت ہو رہی تھی، اس لیے کہ اس نے ایک لمبا چوڑا محبت بھرا خط لکھ دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس تک پہنچا دے۔ تیسرے روز آخرکار ظہیر کو ٹانگے میں وہ نظر آئی جب وہ کرایہ ادا کر رہی تھی۔ سائیکل ایک طرف گرا کر وہ آگے بڑھا اور نائلہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضور، یہ آپ کے چند کاغذات ٹانگے میں رہ گئے تھے۔ نائلہ نے ایک جھٹکے، غصے سے بھرے ہوئے جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیز لہجے میں کہا، بدتمیز کہیں کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور ظہیر کے محبت بھرے خط کے کاغذ سڑک پر پھڑپھڑانے لگے۔ وہ سخت حیرت زدہ تھا کہ وہ لڑکی جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنی لونڈی سمجھیے، اتنی رعونت سے کیوں پیش آئی؟ لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ بھی اندازے دل برانہ ہے۔ دن گزرتے گئے مگر ظہیر کے دل و دماغ میں نائلہ کے یہ الفاظ ہر وقت گونجتے رہتے تھے، بدتمیز کہیں کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اس رکے کے الفاظ یاد آتے جس میں یہ لکھا تھا، مجھے اپنی لونڈی سمجھیے۔ ظہیر نے اس دوران میں کئی خط لکھے اور پھاڑ ڈالے۔ وہ چاہتا تھا کہ بدتمیز کہہ کر اس کی اور اس کی محبت کی توہین کی ہے، مگر اسے ایسے الفاظ نہیں ملتے تھے۔ ایک دن جبکہ وہ باہر سڑک پر اپنی سائیکل کے اگلے پہیے میں ہوا بھر رہا تھا، ایک لڑکا آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ دے کر بھاگ گیا۔ ہوا بھرنے کا پمپ ایک طرف رکھ کر اس نے لفافہ کھولا۔ ایک چھوٹا سا رکا تھا جس میں یہ چند سطریں مرقوم تھی، آپ اتنی جلدی مجھے بھول گئے، محبت کے اتنے بڑے دعوے کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خیر، آپ بھول جائیں تو بھول جائیں، آپ کی کنیز آپ کو کبھی بھول نہیں سکتی۔ ظہیر چکرا گیا، اس نے یہ رکا بار بار پڑھا، سامنے دیکھا تو نائلہ ٹانگے میں سوار ہو رہی تھی۔ سائیکل وہیں لٹا کر وہ اس کی طرف بھاگا۔ ٹانگا چلنے ہی والا تھا کہ اس نے پاس پہنچ کر نائلہ سے کہا، تمہارا رکا ملا ہے، خدا کے لیے تم اپنے آپ کو کنیز اور لونڈی نہ کہا کرو، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ نائلہ نے بڑے غصے سے ظہیر سے کہا، بدتمیز کہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں آج ہی تمہاری ماں سے کہوں گی کہ تم مجھے چھیڑتے ہو۔ ٹانگا چل ہی رہا تھا، تھوڑی دیر میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ظہیر رکا ہاتھ میں پکڑے سوچا رہ گیا۔ مگر پھر اسے خیال آیا کہ معشوقوں کا رویہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے، وہ سرے بازار اس قسم کے مظاہروں کو پسند نہیں کرتے، خط و کتابت کے ذریعے ہی سے کہ اس نے دوسرے روز ایک طویل خط لکھا اور جب وہ کالج سے واپس آ رہا تھا ٹانگے میں نائلہ کو دیکھا اور اتر کر کرایہ ادا کر چکی تھی اور گھر کی جانب جا رہی تھی۔ خط اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس نے کوئی احتجاج نہ کیا، ظہیر کی طرف دیکھا اور چلی گئی۔ ظہیر نے محسوس کیا کہ وہ اپنی نقاب کے اندر سے مسکرا رہی تھی اور یہ بڑی حوصلہ افزا بات تھی۔ چنانچہ دوسرے روز صبح جب وہ سائیکل نکال رہا تھا اس نے نائلہ کو دیکھا، شاید وہ ٹانگے والے کا انتظار کر رہی تھی۔ داہنے ہاتھ میں کتابیں پکڑے تھی، بایاں ہاتھ جھول رہا تھا۔
میدان خالی تھا، یا جرے سے کام لے کر اس کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ جو کہ جھول رہا تھا پکڑ لیا اور بڑے رومانوی انداز میں اس سے کہا، تم بھی بڑی عجیب لڑکی ہو، خطوں میں محبت کا اظہار کرتی ہو اور بات کریں تو گالیاں دیتی ہو۔ ظہیر نے بمشکل یہ الفاظ ختم کیے ہوں گے کہ نائلہ نے اپنی سینڈل اتار کر اس کے سر پر دڑا دھڑ مارنا شروع کر دی۔ ظہیر بوکھلا گیا۔ نائلہ نے اس کو بے شمار گالیاں دی، مگر وہ بوکھلا اپنے گھر کی طرف پلٹا، سائیکل اٹھائی اور قریب تھا کہ اپنی کتابیں وغیرہ اسٹینڈ کے ساتھ جما کر کالج کا رخ کرے کہ ٹنگ آ گیا۔ نائلہ اس میں بیٹھی اور چلی گئی۔ ظہیر نے اطمینان کا سانس نمودار ہوئی اسی گھر میں سے جس میں سے نائلہ نکلی تھی۔ اس نے ظہیر کی طرف دیکھا اور اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا، مگر ظہیر ڈرا ہوا تھا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ ظہیر نے اس کا اشارہ نہیں سمجھا تو وہ اس سے قریب ہو کے گزری اور ایک رکا گرا کر چلی گئی۔ ظہیر نے کاغذ کا وہ پرزہ اٹھایا، اس پر لکھا تھا، تم کب تک مجھے یوں ہی بے وقوف بناتے رہو گے؟ تمہاری ماں میری ماں سے کیوں نہیں ملتی؟ آج سینما پر ملو، میرا نام عائشہ ہے۔ آج سینما پر ملو۔